يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ذمہ داران عیسائیوں اور نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے جب کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر گفتگو کا آغاز کیا ہے تو روئے زمین کے اوپر ایک مخصوص گروپ کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا. یا ایھا الناس کہہ کر ساری انسانی آبادی کو کبھی مخاطب کیا گیا، یا اہل الکتاب کہہ کر کبھی یہود اور نصارہ کو، جیوز اور کرسچن کو مخاطب کیا گیا. کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہے وہ گروہ جس نے مجھے اپنا رب تسلیم کیا. اس گروپ کے افراد سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے جس نے اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا، اللہ کو اپنا خالق اور مالک، حاکم اور پروردگار تسلیم کیا، اللہ رب العالمین ہی کو اپنا ملجا و ماوا تسلیم کیا، اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ وہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، وہ اللہ ہی زندگی اور موت دینے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، بیماری و شفا دینے والا ہے. اور جب انسانوں کے اس گروہ نے اللہ کو اپنا سمجھا تو جواب میں اللہ نے بھی اس کو اپنا سمجھتے ہوئے مخاطب کیا. ایک خطاب غیروں سے ہوا کرتا ہے، ایک خطاب اپنوں سے ہوا کرتا ہے. غیروں سے خطاب کا اسٹائل الگ ہوا کرتا ہے، اپنوں سے خطاب کا اسٹائل الگ ہوا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین جب اہل ایمان سے مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے مسلمانوں کہہ کر مخاطب کرتا ہے، تو گویا یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے بھی اپنا سمجھا ہے، اور اپنا اس لیے سمجھا ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کیا. اب ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب سمجھا ہے، مطالبہ یہ ہے کہ ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر. مکمل طور پر سرنڈر ہونے کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہو جائے، باقی معاملات کے اندر تم پورے آزاد ہو، صرف تصور توحید صحیح ہو جائے تو یہ کافی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ نہیں. اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری عبادات صرف صحیح ہو جائیں تو یہ کافی ہے، اس کے آگے کافی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ یہ سمجھتا ہے مسلمانوں کے اندر کہ صرف تصور توحید صحیح ہو جائے تو یہ کافی. ایک گروپ کا یہ ماننا ہے کہ عبادات صحیح ہو جائیں، مسلمان نمازوں کے پابند ہو جائیں تو وہ کافی. ایک گروپ کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان خدمت خلق کے کام کرنے لگیں، سوشل سروس کے کام کرنے لگیں تو یہ کافی. ایک گروپ کا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی اپلفٹمنٹ کے لیے کام کریں، پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کام کریں تو وہ ان کے لیے کافی. ایک گروپ کا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو صرف جہاد کرنا چاہیے، وہ ان کے لیے کافی.
لیکن مطالبہ نہ صرف توحید کا ہے، نہ مطالبہ صرف عبادت کا ہے، مطالبہ صرف خدمت خلق کے کچھ کاموں کا بھی نہیں ہے، مطالبہ صرف جہاد کا اور قتال کا بھی نہیں ہے، بلکہ مطالبہ تو یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ گویا یہ کہ عقیدہ بھی اسلام کے مطابق ہو، اور عقیدہ اسلام کے مطابق ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کو الہ واحد کی حیثیت میں ہم تسلیم کریں۔ اللہ کو الہ واحد کی حیثیت میں تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رکوع بھی اس کے لیے، سجدہ بھی اس کے لیے، ہماری قربانی بھی اس کے لیے، ہمارے سارے کے سارے مراسم عبودیت بھی اس کے لیے، ہماری نماز اس کے لیے، ہماری قربانی اس کے لیے، ہماری ساری کی ساری عبادات اس کے لیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم توحید کے تصور کو ایک ناقص تصور سمجھتے ہیں اگر اس تصور کے اندر حاکمیت الہ کا عقیدہ شامل نہیں ہے۔ حاکمیت الہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اگر ہم نے اپنا حاکم مانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر حکم صرف اللہ کا چلنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا قانون زمین کے اوپر جاری اور نافذ رہے، اور اس کو بدلنا ہمارے مشن کا حصہ نہ ہو، اس کو بدلنے کے لیے ہم اسٹرگل نہ کریں، باطل نظام کو زمین سے مٹانے اور ہٹانے کے لیے ہم کوشش نہ کریں، اور پھر بھی یہ سمجھیں کہ ہمارا توحید کا تصور صحیح ہے، تو یہ توحید کا تصور صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کمزور تصور ہے، نامکمل تصور توحید ہے، ناقص تصور توحید ہے۔ ان الحکم الا للہ کے تصور کے بغیر حکم چلے گا زمین پر تو صرف اللہ کا چلے گا، اس تصور کے بغیر جو توحید کا تصور ہوگا وہ نامکمل تصور ہوگا۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اگر ہم نے اپنا خالق اور مالک و حاکم مانا ہے تو توحید کا تصور بھی صحیح ہو، اور پھر اس کے بعد عبادات بھی صحیح ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنی مرضی سے دین کے اندر رہبانیت کو اختیار کر لیا تھا، انہوں نے دین کے صحیح تصور کو ملیامیٹ کر دیا تھا، اس کے پرخچے انہوں نے اڑا دیے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اپنے آپ کو پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات کے اندر ڈالے تو یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بہت اچھی چیز کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسلام نے ایسی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ اسلام نے یہ بات بتلائی کہ دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان استعمال کرے۔ دنیا کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے فضل سے نوازا ہے تو انسان کنجوسی اور بخل سے کام نہ لے۔ ترک دنیا کے نعمتوں کو چھوڑنا، ترک نکاح شادی کو چھوڑنا، یہ تصورات عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان راہبوں کے ہیں جنہوں نے دین کے تصور کو بدل دیا۔ تو ہمارا ماننا ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہونا ہے، عبادات بھی صحیح ہونا ہے، تصور دین بھی صحیح ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر ہمارے خاندانی معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ رویہ، کم سے کم یہ رویہ کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کو کوئی اذیت نہ دی جائے، ان کو ٹارچر نہ کیا جائے، ان کے حقوق نہ مارے جائیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ رویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تکلیف دینے والوں کو کبھی پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ دوستوں کے ساتھ تھا، دشمنوں کے ساتھ تھا، یہ سارے معاملات کے اندر دین چاہتا ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ دین میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مزید آگے بڑھ کر ہماری جو عدالتیں ہیں وہ عدالتیں بھی اللہ کے احکام کی فرمانبردار ہو جائیں۔ ہماری عدالت میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ فیصلے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ خدائی قانون کی وہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی وہاں پر اجارہ داری ہے، ان کا ڈومینیشن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ قانون بھی بدل جائیں اور وہاں پر اللہ رب العالمین کے احکام جاری و نافذ، اور اس وجہ سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب تک مجبوری نہ ہو ہم یہاں کی عدالتوں کا رخ نہ کریں، اور جب وہ انوائڈیبل ہو جائیں، مجبور ہو جائیں وہاں پر جانے کے لیے، تو پھر اس صورت ہی میں وہاں پر جائیں اور اس احساس کے ساتھ جائیں کہ ہم کو اصلاً ان عدالتوں کو قائم کرنا ہے جہاں پر اللہ کے احکام کا نفاذ ہوا کرتا۔ عدالتوں کا ہمارے پاس تو تصور یہ ہے کہ وقت کے حکمران کے خلاف بھی وہ عدالتیں فیصلے دے سکتی ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قاضی نے فیصلہ دے دیا، حضرت عمر کے خلاف قاضی نے فیصلہ دیا تو حضرت عمر نے اس قاضی کو پروموشن دے دیا، انہیں پورے کوفے کا قاضی بنا دیا۔ آگے چل کر وہ قاضی پوری اسلامی دنیا کے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کی پوزیشن پر فائز ہوئے۔ آج یہاں کسی حکمران کے خلاف کوئی جج فیصلہ دے تو امکان اس بات کا ہے کہ یا تو اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا یا اس کا ٹرمینیشن ہو جائے گا، پروموشن رک جائے گا۔ لیکن حضرت عمر کے خلاف فیصلہ دینے والے کو انہوں نے ترقی دی، اور پھر وہ اسلامی دنیا کے سب سے کامیاب قاضی کی حیثیت سے آج بھی جانے جاتے ہیں، قاضی شرح۔ پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے معاملات پورے کے پورے درست ہو جائیں، لین دین میں ہم صحیح ہوں۔ ایسا نہیں ہو کہ جب دینے کا معاملہ آئے تو کم دیں، لینے کا معاملہ آئے تو زیادہ لینے کی خواہش کریں، بلکہ لینے اور دینے کے پیمانے ایک ہوں، اسٹینڈرڈ سے ایک ہوں۔ ہمارے لیے تو کچھ اور پیمانے، دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانے، یہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر خدا کے دین کی پاسداری کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لینے اور دینے کے پیمانے سارے کے سارے سب کے لیے یکساں ہو جائیں۔ معاملات کے اندر دیانتداری ہو، عہد کی پابندی ہو، وفاداری ہو، وفا شعاری ہو، مروت ہو، ہمدردی ہو، اخلاص ہو، فیاضی ہو، سخاوت ہو، صلہ رحمی ہو، معاملات کے اندر یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اصلاً ہونا یہ چاہیے کہ ہماری کوششیں، ہماری جدوجہد کا مرکز اور محور بھی یہ ہو کہ خدا کا دین ساری دنیا کے اندر غالب ہونا چاہیے۔ اب خدا کے دین کے کچھ حصے پر ہم عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں، نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، لیکن کوئی اجتماعی زکوٰۃ کا نظام ہمارے پاس قائم نہیں ہے، اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس ملک کی جو معیشت ہے وہ معیشت سود بیس معیشت ہے، انٹرسٹ بیس اکنامی ہے۔ یہاں پر جو معیشت ہے وہ معیشت زکوٰۃ بیس معیشت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جو مسلمانوں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے کسی ملک میں ہونا چاہیے۔ زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پر آپ اسلام پر عمل کرنا چاہیں تو آپ کے لیے چیلنجز ہیں۔ آپ سودی خرچ سے بچنا چاہیں گے تو ایک بڑا چیلنج ہے۔ بینک آفر کریں گے کہ دیکھو آپ کو پرسنل لون مل سکتا ہے، ایجوکیشن لون مل سکتا ہے، وہیکل لون مل سکتا ہے، ہوم لون مل سکتا ہے، فلاں 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 ناموں سے لون مل سکتا ہے، لیکن سارے کے سارے لون یہ سودی قرض ہوں گے۔ بغیر سود کے قرض اس ملک کے اندر ملنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، سوائے ان چند بلا سودی سوسائٹیوں کے جو اسلامی فکر رکھنے والے ادارے چلاتے ہیں۔ اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، اس ملک میں اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر قانون کے نام پر کوئی چیز باقی ہے تو وہ مسلم پرسنل لا ہے۔ مسلم پرسنل لا کا مطلب کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، وراثت کی تقسیم کے معاملے میں، وقف کے معاملات کے اندر، خلا کے معاملے میں، ان کچھ چیزوں میں مسلمانوں کو انگریزوں نے اس بات کی آزادی دی تھی کہ وہ اسلام پر عمل باقی رکھ سکتے ہیں پرسنل لا کے معاملے میں۔ تو آزاد ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو اسی بات کا اختیار ملا، اور اس مسلم پرسنل لا پر عمل کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ دین کے باقی حصے پر عمل کرنے کے لیے اس ملک کے اندر چیلنجز۔ تو ایک طرف مطالبہ تو یہ ہے کہ جتنے حصے دین پر ہم عمل کر سکتے ہیں اس پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنے پر ہم کو کوئی پابندی نہیں ہے، نماز کی ہم کو پابندی کرنی چاہیے۔ سود سے بچنے کی ہم اگر کوشش کرتے ہیں تو کوئی زبردستی آ کر سود ہم کو نہیں دے گا، لہٰذا ہم کو وہاں پر بچنا چاہیے۔ غیر ضروری ایسے لون حاصل کرنے سے بچنا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم سود کا شکار ہو جائیں۔ ہم کو وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچانے سے روکنے والا کوئی نہیں۔ ہم وعدے کو پورا کرنا چاہیں تو وعدے کو پورا کر سکتے ہیں،
تو جن جن معاملات کے اندر ہم کو آزادی ہے ان معاملات میں اس آزادی کا ہم کو پورا اختیار اور استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں پر شریعت پر عمل کرنے میں پابندیاں ہیں وہاں پر اس ملک کے قانون کو تبدیل کرنا یہ اسلامی تحریک کا اصل منصوبہ ہے، اصل ٹارگٹ ہے کہ اس ملک کا قانون مکمل طور پر اسلام کا قانون بن جائے۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو کہ ہمارے اپنے کالج کے اندر، ہمارے اپنے اسکول کے اندر، ہمارے اپنے تعلیمی ادارے کے اندر، ہمارے اپنے محلے کے اندر، ہمارے اپنے خاندان کے اندر، ہمارے اپنے پڑوس کے اندر، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں، ہمارے اپنے دوستوں کے درمیان میں ہم اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوں، ہمارا رویہ یہ بتلاتا ہے کہ بحیثیت بیٹا ہم ایک اچھے مسلمان ہیں، ہمارا رویہ یہ بتلاتا ہے کہ بحیثیت بندے ہم اللہ رب العالمین کے اس معنوں میں وفادار ہیں کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، بحیثیت بندے اس معنوں میں اللہ کے وفادار ہیں کہ روزے رکھتے ہیں، بحیثیت بندے اللہ کے اس معنوں میں وفادار ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے، تو اللہ رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ ایسے بندوں کی زمین کے اوپر اجتماعیت قائم ہو۔ اور اگر ایسے بندوں کی اجتماعیت قائم ہوگی مضبوط تو اس کے ذریعے سے تبدیلی ممکن ہو۔ دنیا کے اندر تبدیلی جو آئی وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بڑے ہجوم کی کوششوں کے نتیجے میں تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی تو آنے کے لیے ہمیشہ چند ان لوگوں کے ذریعے سے تبدیلی آئی ہے جنہوں نے پرعزم ہو کر فیصلہ کن انداز میں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے جئیں گے، اس نسب العین کے لیے جئیں گے، اس کاز کے لیے جئیں گے، اور اس کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ ان کی پوری زندگی اسی کے اطراف میں گھومنی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف تو ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش یہ آئی کہ گھر سے ان کو نکال دیا گیا، مال و دولت ان سے کھینچ لیا گیا، یہاں تک کہ جسم کا لباس بھی اتروا لیا گیا، لیکن اس کے باوجود تاریخیں بتلاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے اوپر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے اور جمے رہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مدینے کو بھیجا داعی اسلام کی حیثیت سے، تو وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اسد ابن زرارہ اور اسید ابن حضیر کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھا۔ اسید ابن حضیر انتہائی غضبناکی کی کیفیت میں آئے تھے، لیکن اس موقع پر حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ میں تمہارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رکھتا ہوں، تم چاہو تو اسے ایکسیپٹ کرو، چاہو تو ریجیکٹ کرنے کا پورا اختیار تم کو حاصل ہے، میری بات کو سن تو لو۔ تو اس موقع پر مصعب ابن عمیر کی بات کو سننے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ حضرت مصعب نے اتنے بہترین انداز میں اسلام کا تعارف ان کے سامنے رکھا کہ اسی وقت اسید ابن حضیر نے اسلام قبول کر لیا۔ گئے جا کر سعد ابن عبادہ کو بلا کر لائے۔ اسید ابن حضیر ایک قبیلے کے سردار تھے، سعد ابن عبادہ ایک دوسرے قبیلے کے سردار۔ ان کے سامنے بھی حضرت مصعب نے جب اسلام کا تعارف کروایا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے قبیلے میں گئے، جا کر لوگوں سے سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان میں سب سے سمجھدار آدمی ہیں، آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے حق میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں، آپ دور کی سوچنے والے ہیں۔ تو سعد نے اس موقع پر کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، اور تم سب کو میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کل تک میرے قبیلے کا کوئی آدمی ایسا باقی نہیں رہنا چاہیے جو اس دعوت کو قبول نہ کر لے۔ قبیلے کے سردار تھے، لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ شام ہونے تک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ کی یہ تصویر تھی کہ حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے پوری طریقے سے وقف کیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے وہ زبردست کام لیا کہ وہاں کے دو بڑے قبیلوں کے سردار مسلمان ہوئے، اور ان کے ذریعے سے مدینے کے اندر اسلام کے لیے اس حد تک راہیں ہموار ہو گئی کہ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے۔
کہ حضرت ابوبکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تو پھر اس طریقے سے قبول کیا کہ زندگی کے کسی موقع پر اللہ کے رسول کی کسی اپیل کے موقع پر پیچھے نہیں ہٹے۔ معراج کا واقعہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی یہ اور یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں وہ چلے مسجد اقصیٰ کو پہنچے، وہاں سے آسمانوں کو گئے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور پھر واپس بھی آ گئے ایک رات میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو پھر وہ صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولتے ان کو زندگی میں نہیں سنا۔ دنیا نے دیکھا کہ جس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں خانہ کعبہ میں کے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کا مرحلہ آیا تو حضرت ابوبکر نے اعلان کیا، نتیجتاً کفار نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آیا تو پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سال میں۔ ماں نے کہا کہ بیٹے پہلے کھانا تو کھا لو، تو کہا کہ میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا لوں۔ زخمی کیفیت میں پہنچے، اللہ کے رسول کو جب دیکھ لیا کہ خیریت سے ہیں، اطمینان ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ہی کھانا کھایا۔ دین میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے اس طریقے سے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہجرت کے موقع پر میرے ساتھ چلنا ہے، حضرت ابوبکر اس کے لیے تیار۔ بدر کی جنگ میں چلنے کا مطالبہ آیا، اس وقت تیار ہوئے۔ احد کی جنگ میں چلنے کا موقع آیا، اس وقت تیار ہوئے۔ خندق میں چلنے کا موقع آیا تو اس موقع پر نہایت ہی زبردست قسم کی مشقت کا مرحلہ تھا، اس موقع پر تیار تھے۔ حدیبیہ کو ساتھ گئے، مکے کی فتح کے موقع پر ساتھ رہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ تبوک کے موقع پر تو اپنے گھر کے سارے سامان کو لا کر پیش کر دیا جبکہ اللہ کے رسول نے اپیل کی۔ تو اپنے آپ کو لوگوں نے سرنڈر کیا تھا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، ٹوٹل سرنڈر کر دینا۔ اور اگر ٹوٹل سرنڈر کرنے کے لیے کوئی بندہ خدا تیار ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ بھی اس کو اللہ رب العالمین اس شکل میں دے گا کہ دنیا میں عزت ملے گی، سربلندی ملے گی، وقار ملے گا، رزق آسانی کے ساتھ فراہم کیا جائے گا، آزمائشوں میں اللہ رب العالمین استقامت عطا کرے گا، مصیبتوں میں حفاظت کرے گا، اور پھر اس کے بعد جنت کی ان نعمتوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور ان کے اندر ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جن کا کسی کان نے کبھی تذکرہ نہیں سنا، اور جن کو کبھی کسی نے صحیح طور پر امیجن بھی نہیں کیا، ویسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی۔ جنت کی وہ نعمتیں، جنت کے وہ بلند اور بالا مقامات اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے دیکھا کہ ایک موقع پر ایک نئے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت خدیجہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے طریقے سے کسی کو عبادت کرتے تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے اسلام کا تعارف کروایا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں اس بارے میں غور کروں گا اور والد سے مشورہ کر کے کل کوئی فیصلہ کروں گا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ رات میں نے پوری بے چینی کی کیفیت میں گزاری کہ جب ایک بات کو میرے دل نے حق تسلیم کر لیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں والد کی کسی ہدایت اور والد کے کسی فیصلے تک انتظار کروں؟ صبح گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیر کو اللہ کے نبی بنائے گئے تھے اور منگل کو میں مسلمان ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے انتہائی کم عمر میں حضرت علی جس وقت مسلمان ہوئے تھے ان کی عمر یہاں پر آپ میں سے موجود میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوگا شاید اس سے بھی کم تھی ہوگی، لیکن اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، دعوت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیغام کو انہوں نے سنا، ہر بات کو سنا، ہر موقع پر ساتھ دیا۔ دشمن کی صفوں میں جب داخل ہوتے
تو اس طریقے سے صفوں کے اندر داخل ہو جاتے، جیسے کہ شیر اگر داخل ہو جائے تو بکریاں ہٹتی چلی جاتی ہیں، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ علی آپ کو ڈر نہیں محسوس ہوتا؟ تو کہتے کہ موت کا وقت مقرر ہے، مقام میں مقرر ہے، تو ڈر کس بات؟ تو نوجوان دوستو، 3 دن تک آپ نے یہاں کے اس کیمپ کے اندر مختلف تذکیریں سنی، یہاں پر مختلف عنوانات کے اوپر آپ نے پروگرام سماعت کیے، اور اب یہاں سے آپ واپس ہوں گے تو اس عزم کے ساتھ واپس ہوں کہ آپ کو اللہ کے دین کو پورے طور پر سمجھنا، خدا کے دین کا علم حاصل کرنا، خدا کے دین کا فہم حاصل کرنا، خدا کے دین کا صحیح تصور حاصل کرنا، اور پھر اس تصور دین کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنا۔ علم حاصل کریں گے، دنیا کے علوم میں بھی مہارت حاصل کریں گے، فہم دین بھی حاصل کریں گے، دین میں بصیرت بھی حاصل کریں گے۔ دین کے کسی ایک نقطے کو لے کر اسی کے اوپر اڑ کر بیٹھ جانا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ مطالبہ مکمل دین میں داخل ہونے کا مطالبہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز میں ملت اسلامیہ کے نوجوان الجھ رہے، کسی کی پوری توجہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں پر باندھا جائے اور اس کے اوپر لوگوں کو قائل کروا لیا جائے، آمین آہستہ یا زور سے کہنے کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اگر ہاتھ ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ باندھنے کے اوپر آپ نے کسی کو کنونس کر لیا، آمین زور سے کہنے کے بجائے آہستہ کہنے یا آہستہ کہنے کے بجائے زور سے کہنے پر کنونس کر لیا، تب بھی ہمارا یہ ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے سے دوسرے طریقے پر لایا، اس میں کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ بڑا کام تو یہ ہے کہ ایک بے نمازی کو اگر آپ نے نمازی بنایا تو یہ بڑا کام ہے۔ ایک دین کے صحیح تصور نہیں رکھنے والے کو دین کا صحیح تصور دیا تو یہ بڑا کام ہے۔ ایک بے مقصد زندگی کو بامقصد زندگی میں کنورٹ کر دیا تو یہ بڑا کام ہے۔ ایک نصب العین کے بغیر زندگی گزارنے والے نوجوان کو آپ نے نصب العین دیا تو یہ بڑا کام ہے۔ ایک خدا سے ناواقف بندے کو اسلام سے واقف کروایا تو یہ بڑا کام ہے۔ ایک ایسا اللہ کا بندہ جو اسلام سے دور تھا اس کو اسلام کے اندر لانے کی کوشش کی تو یہ بڑا کام ہے۔ اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر کام کرنے والی اجتماعیت کو مضبوط کیا تو یہ بڑا کام ہے۔ آپ نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اپنے اوقات کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے اگر راہ خدا میں پوری جد و جہد میں حصہ لیا تو یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اسلام کا مطالبہ بڑے کنٹریبیوشن کا مطالبہ، مکمل دین کا مطالبہ، مکمل سرنڈر ہونے کا مطالبہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان قدم قدم پر آئے گا، سبز باغ دکھائے گا، کبھی دنیا بہت حسین شکل میں سامنے آئے گی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے اندر حاصل ہونے والے آسائشیں، یہاں کے آرام، لیکن یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کسی کو نعمتیں کم ملیں گی، کسی کو زیادہ ملیں گی، کسی کو آسائش ملے گی، کسی کو آسائش نہیں ملے گی، کسی کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، کم آئیں گی، کسی پر زیادہ آئیں گی، لیکن بہرحال یہ عارضی دنیا ہے جو ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی یہ زندگی کچھ سالوں کی زندگی، آخرت کی زندگی اصل کامیابی کی جگہ ہے۔ وہ زندگی اگر انسان کو کامیابی کی وہاں پر حاصل ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے جس کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی، وہ کامیابی ہے جس کے لیے انسان کو خدا کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ دنیا جیب ہی میں رہے، دنیا دل میں کبھی نہ آئے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے اتنا ہی مقام ہماری نگاہوں میں حاصل کریں جتنا ان کا مقام ہے، اور آخرت کا جو مقام ہے وہ مقام اتنا ہی ہمارے دل میں ہو جتنا کہ اس کا مقام۔ اور پھر کہا گیا کہ انہ لکم عدو مبین، جان لو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے جو ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسا ہو کہ کسی ممبر کی مانند کبھی ایکٹیو ہے کبھی سلیک ہو جائے۔ شیطان کبھی سلیک نہیں ہوا کرتا، کبھی انیکٹیو نہیں ہوا کرتا، کبھی موقع کو رائے گاں جانے نہیں دیتا، ہر موقع کا وہ استعمال کرتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ آپ نماز کے لیے نہ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اجتماع کے لیے نہ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ حق و راستی کی راہ پر قائم نہ رہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ دین کے لیے جد و جہد نہ کریں، وہ چاہتا ہے کہ راہ خدا میں آپ مال نہ خرچ کریں۔ وہ تو کھلا دشمن ہے، اس کی تو عین تمنا یہ ہے کہ آپ کو جنت سے محروم کر دے۔ تو اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا یہ مطالبہ اس کیمپ کا مطالبہ ہے، اللہ کے دین کا مطالبہ ہے، قرآن کا مطالبہ ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کا صحیح علم عطا فرمائیں، صحیح فہم عطا فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اسلام پر جینے اور اسلام کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین وآخر دعوانا۔